غلام عباس رکھ دے، بیٹھ، بعد میں کریں گے بارے دیگر صلوات ہدیہ کرے محمد سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار میرے سنی شیعہ دیگر مکاتب فکر کے محبوب ترین دوست تشریف فرمائے جو آل محمد کی خوشیوں میں آئے ان کے تہوار میں آئے اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ماشاءاللہ اور آج کا یہ عظیم و شان جشن میں دعا عقیدت اور خلوص سے مانگ رہا ہوں قبلہ و کعبہ ڈاکٹر سید شفقات حسین کاظمی جیسی وہ پرخلوص شخصیت ہے اسی طرح کے آج کے چونکہ وہ پروگرام کے بانی ہیں آج خوبصورت جشن ہو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے رب العزت ان کو صحت کاملہ دلائے ان کے جتنے متعلقین اس دنیا سے جا چکے مولا ان کی قبروں کو روشن فرمائے اور ان کی تمام دعاؤں حاجات کو پورا فرمائے اس کے بعد آپ سے عرض ہے کہ جو آپ میں بے اولاد ہے میں 7 سال سیالکوٹ میں رہا ہوں یہ جو میں منت اور دعا بتا رہا ہوں سید تشریف فرمائے سید اظہر سید ارشد نقوی صاحب مصطفیٰ رضوی سادات بیٹھے ہیں میں اس پاک منبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے ان لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تو 40 سال جنہوں نے 3 شادیاں کروائی تھی اولاد نہیں تھی اللہ نے ان کو بھی بیٹے عطا فرمایا سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ اور وہ دعا یہ ہے کہ اپنے نیت مضبوطی سے اس در سے لپٹ کے کہو کیونکہ یہ جو شہزادہ ہے نا میرے مولا سن مجتبیٰ ان کی ولادت کی ریزن یہی ہے کہ کفار رسول کو ابتر کہتے تھے کہ اس کی بیٹی ہے بیٹے نہیں ہیں تو اللہ نے حسن دے کے جو ابتر کہتے تھے ان کے منہ پہ تماچا مارا اور کہا کہ میرے رسول کی تو قیامت تک نسل باقی ہے غلام عباس آپ نے میرا عزیزم خالد دعا کے لیے کہہ سب کے لیے میری مشترکہ دعا کہ جو بے اولاد ہیں یا بیٹی ہیں بیٹا نہیں مولا حسن مجتبیٰ کا صدقہ آئندہ سال تک ان کو بیٹے عطا فرما مگر آپ نے منت سے مانگی ہے کہ اے مولا اس در سے عطا تو کر تیرا نوکر میں بناؤں اس کے نام میں حسن ضرور ہے غلام حسن ہو عبدالحسن ہو حسن رضا ہو توجہ ہے نا حسن علی کا نہیں حسن کا اس نام میں آنا لازم کرا دو مانو نہ منت تو پھر یہ تو وہ ہیں جو تقدیر جن کی انگلی کے اشارے کا انتظار کرتے ہیں اتنا اچھا جب میں آیا میں تو یاد ہے نا افطاری پہ کہہ رہا تھا کہ یہ افطاری پہ رش ہے مگر ماشاءاللہ وفاداری پہ بھی رش ہے وہ تھا وقت روزے کی افطاری کا وہ ہے افطاری روزے کی افطاری یہ ہے آل محمد سے وفاداری ہاتھ اٹھا کے جسے سمجھ آیا ہاتھ اٹھا کے جسے سمجھ آیا جی بسم اللہ جب میں حاضر ہوا تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہے جشن بھرپور ہو رہا ہے آغا علی نے میری پسند کا قصیدہ بھی پڑھا اور آپ کو اچھے قصیدے سنائے فضل عباس نے جشن کمال کا پڑھا سبحان اللہ مولا اس کو نظر بد سے بچائے امانت ہے میرے پاس یہ مولا کی اللہ اس کی زندگی دراز کر میری ہمارے سیکٹری صاحب جو ہے نا ہمارے یونین کونسل کے اشتیاق بھائی اگر میں بتاؤں نا کہ آج کل ان کی ڈیوٹی کیا ہے تو پھر آپ نے کہنا کہ اچھا پھر 2-4 نعرے اور لگا رہے تھے یہ جو ہاکی سٹیڈیم میں آتا تقسیم کرتے ان میں ان کی پرچی یہی پرچی جاری کرتے ہیں
اور دیکھیں یہ آل محمد کے نوکر آتا دے سکتے ہیں اور جو ہے یہی فرق ہے دنیا میں اور ہم میں. دنیا وہاں بھی جھکے جھکے جاتی ہے جہاں 10 کلو کا آٹے کا توڑا ملنا ہو. ہم جھکے ہی اس در پہ ہیں جہاں مانگنے کے بعد کسی چیز کی حاجت ہی نہ رہے. خطیبِ آل آبا غلام مصطفیٰ رضوی میرے شاگرد ہے. اس کے والد نے جب اسے داخل کرایا بالکل چھوٹا سا تھا. میں نے کہا شاہ جی یہ تو بچہ نکا جائے ایسی تا ذرا کو بڑا بچہ ہوئے کچھ سیانا تے پھر انہاں کیا تو انہوں یہ ویکھن اس نکا لگتا ہے ایک گناہ دا نکا نہیں. کہ میں نے کی چاہوں کہ مہینے کے سال فلانے درس سے لیا ایسی ہمیں کچھ پڑھ تو کہتا نہیں ہے نہیں. میں کہا چلو یہ تھوڑا شکوہ میں مہینے چی دور کرتے ہیں. تو بیٹا ایسے جو ماشاءاللہ اچھی تقریر کرتے ہیں اور میرا دل خوش ہوا ہے. بہت اچھا پڑھا اور یہ میرے دل کی خوشی ہے کہ اب میں آپ کو انشاءاللہ ایسا جشن سناؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں. ہے نا آپ خوش تو ہم بیٹھے ہیں نا. یہ ہے نا اصل خوشی ہے. اصل خوشی میرے عزیز علی احمد کو مولا ان کی دعائیں قبول مستیاب فرمائے. میرے ذمہ میرے بھائی لیاقت کو مولا صحت کاملہ آگے بیٹھتے دل خوش ہوتا ہے. ہمارے اپنے آپ سب ہمارے اپنے. ہمارا اپنا وہ ہے جو علی کا جو علی کا نہیں ہے وہ ہمارا اپنا بھی اپنا نہیں ہے. نہیں یہ نہیں میں جذبات میں بات نہیں کر رہا. نبیوں کے شہنشاہ نے فرمایا ابو ذر اس کو اپنا جان جو علی کا دوست ہے اس سے اپنے وجود کی طرح محبت کر. جتنا تو اپنے ذات سے پیار کرتا ہے اس سے اتنا پیار کر جو علی سے پیار کرے اور اس سے نفرت کر. توجہ ہے کہا جو علی سے پیار کرے اس سے اپنی ذات کی طرح پیار کر. کہا تیرا دشمن کیوں نہ ہو اپنے نقصان نہ گن. دیکھ اگر علی کی محبت ہے تو اپنی ذات کی طرح پیار کر. کہا وہ تیرا دشمن ہو اور اس کو دشمن جان جو علی کا دشمن ہے. کہا وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو. اپنے مرضی کے ملہ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیا یہ پیغمبر نے فرمایا نہیں کہ اس کو دوست جان جو علی کو دوست ہے. مجھے وہ اچھا لگتا ہے. کپڑے میلے پہنے ہو تو بھی مزدوری کر رہا ہو تو بھی زمین پہ بیٹھا ہو تو بھی بس مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو علی سے پیار کرتا ہے. جو ہے تو بڑا اچھا ماحول ہے. تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیغمبر کی تلاوت کی جو مسلم شریف میں بھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے ترمذی شریف میں بھی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ نبیوں کے شہنشاہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو پتہ چلا جنہیں تم کہہ رہا ہے وہ اور ہے. یاد نا جنہیں تم کہہ رہا ہے ریاست علی سلامت رہے جنہیں تم کہہ رہا ہے نواز وہ اور ہیں اور جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ جنہیں تم کہہ رہا ہے وہ اشرف اور جنہیں
چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اور ہے. کہا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو ہم وزن ہم رتبہ برابر کی چیزیں جن میں رائی برابر میں فرق نہیں، وہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اور اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا. بڑا جملہ ہے پیغمبر. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا. لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، پھر تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ تم میرے پاس سیدھے حوض کوثر پہ آ جاؤ. دو چیزیں سے جاگ کے ذرا جشن کو جاگ کے سننا. جس بندے نو واسی آ رہی ہو میں وضو کر لے، ٹھیک ہے. چونکہ کچھا وہ کھڑکتا ہے جڑا بندہ پاک نہ ہو، اور اس ذکر کا لطف اسے آتا ہے جو طہارت کر کے بیٹھا ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کو لطف آتا ہے. یہ بیداری روح کا ذکر ہے. میں روحوں کو بیدار کرتا ہوں. ایسے کہا دو چیزیں. تمسک، اس لیے خدا تجھے اور ترقیاں عطا کرنا. شہزادہ مصطفیٰ نوٹ کر اور پورا شرف پڑھ لینے سے لفظ تمسک پڑھ. فَإِن تَمَسَّكْتُمْ، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا. تمسک کا مطلب ہے اتنے قریب ہو جاؤ کہ جیسے تم ان سے مکس ہو گئے ہو. یعنی جب تم مکس ہو گئے ہو تو پھر تمہارے اور ان کے درمیان کچھ اور نہ ہو. بیدار یار، بیداری چاہتا ہوں. حضرت مولانا صاحب عطا فرمائے تمسک، یعنی اتنے قریب ہو جاؤ کہ پھر ان میں اور تم میں کوئی اور حائل نہ ہو. اور اگر کوئی اور چیز حائل ہے پھر تم نے تمسک نہیں کیا. جاگو، بات کرے اکبر فاقی جاگو، لے جاؤ خزانے. یہ دیکھو، اگر میں یہ میز پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں منبر پر، کیا کر رہا ہوں؟ مس کر رہا ہوں. اور اگر آپ میں سے لوگوں کو کوئی پوچھے کہ ساقی صاحب نے منبر کو مس کیا، آپ کہیں گے کیا. کہیں گے جس پہ ہاتھ تھا وہ کیا تھا؟ آپ کہیں گے کپڑا. توجہ ہے؟ اچھا، تو اگر میں یہ بھی ہٹا دوں پھر کوئی پوچھے مس کیا تو آپ کہیں گے ایسا مس کیا کہ غلاف جو تھا، کپڑا تھا، وہ بھی ہٹا دیا. بڑی مہربانی اللہ جی، بڑی مہربانی. جاگو یار مل کے تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ آل محمد اور قرآن کے ساتھ اتنے مکس ہو جاؤ کہ درمیان میں کپڑا برابر بھی کوئی چیز نہ رہ جائے. اللہ کا رسول تو درمیان میں معمولی کپڑا برداشت نہیں کرتا اور تو کپڑے بیچنے والے درمیان میں لے آئے. بات دے دی میں نے، بات دے دی میں نے، بات دے دی ہے، بات کر دی میں نے. جشن ہو گیا، جشن ہو گیا. بات دے دی میں نے، جس کو سمجھ آ گئی ہے، جو پہنچ گیا ہے پتے ایمانی کے پروں کی پرواز کے ساتھ. اب تو جہاں نہیں بیٹھا، پرواز بلند ہو گئی ہے. تو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول تمسکتم، دونوں کے ساتھ. وہ دونوں ہیں کیا؟ کتاب اللہ، فرمایا ایک اللہ کی کتاب، وہ اطرت اہل البیت ہے، اور دوسری میری اطرت اہل البیت. وہ اطرت اہل البیت ہے. اطرت کہہ
کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ ہر اہل بیت نہیں، بیت میں تو بہت کچھ رہتے ہوتے ہیں، بیت میں تو نوکر بھی رہتے ہیں، بیویاں بھی توجہ ہے یا نہیں ہے رہتے ہیں، بیت میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا اطرت تو اہل البیت، وہ جو میری اطرت ہے نا، جو میری اطرت ہے وہ اہل بیت ہے۔ ایک میرے اہل بیت اور دوسرا ہے قرآن، ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی کم قیمت سمجھا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ثقلین کہا ہے۔ ثقلین کہتے ہیں ہم وزن، برابر، جیسے دو شہزادے حسین ایک جیسے ہوں، تو نے حسنین کہتے ہیں، توجہ ہے؟ جیسے ایک ہی بندے کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹھیک ہاتھ ہوں، انہیں یادین کہتے ہیں، اور ایک ہی بندے کی دو آنکھیں ہوں، توجہ ہے، اور ٹھیک آنکھیں، انہیں آنین کہتے ہیں۔ آنین توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمائیں کہ شکلین ہیں، نہ قرآن کے بغیر اہل بیت راضی ہوں گے، نہ اہل بیت کے بغیر قرآن راضی ہوگا۔ دیکھیں نا قرآن کی فضائل ہے، اگر جو حفظ کر جائے، ابھی میرے عزیز کی بیٹی نے حفظ قرآن کیا، اشرف کے اللہ، اس بچی کو عجب خوش سے سب نے داد تھے کہ راضی ہوئے، ہم بھی کوئی مبارک ہوگا، ہے نا؟ حفظ کیا تو اہل بیت تو بڑے آسان ہیں، قرآن کے کہتے جو حفظ کرے گا وہ 7 پشتوں کو بچا ہوگا، 7 پشتیں اس کی، بھائی میں نے کہتے ہیں سنت بھائی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور ہمارا کوئی ان کی اس آرزو پہ اعتراض نہیں، کہتے ہیں 7 پشتیں، چونکہ قرآن ہے، جس نے حفظ کیا 7 پشتیں اس کی بخشی گئی، تو مسلمان پھر غیرت کا کہ جو قرآن حفظ کرے اس کی تو 7 پشتیں بخشی جائیں، تو جس کے سینہ پہ نازل ہوا ہو، توجہ کرنا، بڑی مہربانی ہے نا، بولو نا، آپ سمجھ آئی تو بولو نا، ہے نا، جس پہ نازل ہوا ہو، جس کے سینہ اطر پہ نازل ہوا ہو، اس رسول کے بارے کہو جن نعوذ باللہ ماں باپ جو ہے وہ جہنم میں تھے، اللہ کے رسول جب معراج پہ جا رہے تھے، کہا اللہ مجھے ماں باپ دکھلا، کہا وہ تو ادھر ہے، مگر ان کو جوتے لوہ پہنائے ہوئے ہیں کہ پاؤں نہ چلے ہیں جہنم میں۔ تو مسلمان غیرت کا ایسی تعلیم، ایسا عقیدہ نہ دے جو مسلمان بچوں کے ایمان کو کھا جائے، اور میں اسے کیا رسول بھانو، اور جو ماں باپ نہ بخشا سکے پھر امت کو کیسے بخشوا لے گا؟ قرآن کو بہتری سوا لکھ نعرہ حیدری، تم میں چھوڑے جا تو پتا چلا وہ جو تم تھے نا، توجہ ہے، ان تم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ نہیں دیا، 2 دیے، توجہ ہے نا، ایسا کہ گمراہی سے کہا بچو گے اگر ان دونوں سے تمسک کرو، کہا انہیں تارے کن میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بنا کے جا رہا ہوں، تو یہی تو میں امت کو سمجھاتا ہوں کہ بنانے کی اجازت تو پیغمبر کو نہیں دی اللہ نے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے
کہ جب نبیوں کا بادشاہ سید المرسلین جس کا اٹھنا قرآن، بیٹھنا قرآن، بولنا قرآن، جو سراپا قرآن ہو، جب اللہ نے کچھ بھی اسے بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، کہا دین میں گڑبڑ نہیں ہونے دوں گا، بنانا کسی نے نہیں ہے۔ آدم سے خاتم تک جب نبیوں کو دین بنانے کی اجازت نہیں، صرف پہنچانے کی اجازت ہے، تو کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ دین میں نقب سنگریاں لگاتا پھرے؟ اکبر شاہ کی حلف دے رہا کہ قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سنگ تک جو قرآن کی ایک زیر زبر کا بھی منکر ہو، ہم اسے لعنتی سمجھتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی زیر و زبر کا پارے اور ٹکڑے اور آیت کا منکر بھی لعنتی ہے، تو پھر دل تکڑا کرنا جو ہے نا، پھر یہ تو ہم وزن ہے، پھر دلیل ہونا ڈر نہیں، تو پھر کہے جو اہل بیت اطہار کے بھی کسی ایک فرد کا بھی منکر ہے، جس طرح قرآن کی آیت کا منکر ملعون ہے، اہل بیت کی ذات کا منکر بھی ملعون ہے۔ دل تکڑا دل کر تاکہ تیری سمجھ میں کچھ آئے، دل تکڑا کر۔ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، ادھر بنایا نہیں گیا، جو ادھر بنائی جائے اسے کتاب کہتے ہیں، اور جو نازل ہو اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسے قرآن کہتے ہیں، تو ہم وزن ہو تب سکتے ہیں کہ جدھر سے قرآن آیا ہو ادھر سے اہل بیت آئے۔ جو ہے ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے مہربانی آخر اللہ نے، جو ادھر سے بنیں گے وہ نبی کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، نبوت کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔ جو ادھر سے ملیں گے، جو ادھر سے ملیں گے، جو جہاں بنیں گے وہ نبی کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، نبوت کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔ نبوت کا رشتہ دار وہ ہوگا جو ادھر سے آئے جدھر سے نبی آیا ہوگا۔ نبوت کا رشتہ دار وہ ہو سکتا ہے جس کی نو وہی ہو جو نبی کی نو ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو نبی کی نو کیا ہے؟ نور ہے نبی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہم؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک میں نے تمہاری طرف بھیجی کتاب اور نور مبین، نور اور کتاب مبین میں نے بھیجی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو نبی نور ہے، تو پھر اہل بیت وہ ہو سکتے ہیں جو نور ہو، جو اسی نور سے ہو، اسی نور سے۔ تو اس نور کی بھی کوالٹی ہے، فرشتے کا نور اور ہے، محمد کا نور اور ہے۔ جو ہے فرشتے کے نور کی
क्वालिटी یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتا رک جاتا رک گیا جبریل رک گیا واہ روکا نہیں گیا رک گیا روکا نہیں گیا مولانا تھا کہ رک گیا ہاں اگر روکا جاتا تو کہتے روکا جو گیا تھا اب دستار سے تو آپ کے بھائی رمضان کو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے روک گیا جبریل مگر براق آگے بڑھ رہی ہے واہ واہ اچھا بات آ گئی ہے براق آگے بڑھ رہی ہے جبریل رک گیا ہے نور جبریل کو تو وہ بھی مولوی نور محمد بھی نور ہی مانتا توجہ ہے ہاں نبی کو نور مانے نہ مانے جبریل کو کہتا نور ہے اچھا وہ نور تو رک گیا مگر براق آگے جا رہی ہے اچھا براق آگے کیوں جا رہی ہے کیا اس کا نور جبریل کے نور سے افضل تھا نہیں اگر یہ مانوں تو میرا عقیدہ ہی نہیں رہ جاتا نہیں اس کا نور جبریل کے نور سے افضل نہیں تھا اصل میں اس کا تمسک تھا وہ ڈائریکٹ مس ہو چکی تھی اور جس کی پشت پہ نور نانا نور بیٹھا وہ کیوں رک جائے توجہ ہے یا نہیں توجہ ہے یا نہیں بولو بولو ہے یا نہیں رکھ گیا کہ اگر منہ سر کے برابر سر کے اشرف جان سر کے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو پال چل جائیں گے اے نور جبریل پھر اگر ایک بال کے برابر بھی باقر بیٹا تو نے قصیدہ ہی ایسا پڑھا کہ اکبر ساقی جو خود پلاتا ہے علی کی محبت کے جام اس نے بھی جی بھر کے پی لیا ہے نا توجہ فرمائیے ہاں ولایت علی یہ پاک ظرف میں آتی ہے نجس ظرف میں یہ نہیں جا سکتی مت سوچنا کہ سوٹا بھی کوئی لگائے اور پھر کہے علی سے محبت بھی نہیں جھوٹا ہے جہاں سوٹوں والا دھواں جاتا وہاں علی کی بنا نہیں جاتی سمجھ آ رہی طلباء کرام مدرسۃ الحسن کے طلباء کرام بیداری چاہتا ہوں رک گیا کہ بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا کس سے جل جاؤں گا وہاں کوئی آگ تھوڑی ہے کہ میں بھی اسی سے جل جاؤں گا جس نے کوہ طور پہ جلوہ دکھلایا تھا اچھا وہ ہے اور آگے کیا ہے آگے سنی شیعہ کو تو بڑی پڑی ہے کہ جب پیغمبر پہنچے تو اتنا قریب ہو گئے او ادنا توجہ ہے کعبہ کا حسین 2 کمانوں کا فاصلہ درمیان میں پردہ اب جب گفتگو کی تو اس نے بلایا توجہ ہے قریب آ جا بلایا اچھا کچھ اتنے نلیک ہو رہی ہے کہتے ہیں جسم نہیں گیا کیویں چلا گیا جسم اکل دے آنے اگر اسی کہتے چلا گیا تو شک کرتا یا پیغمبر کہتے میں آپ پہ چلا گیا پھر بھی کر لیندہ شک وہ اللہ پہ کہتے اسرا بے عبدہ کی وہ لے گیا اپنے رب کو تو جب لے جانے والا ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے توجہ ہے یا نہیں ہے تو یہ شک کر کے تو نبی پہ نہیں کر رہا اس کی توحید پہ شک کر رہا تو یہ کلام ہوا اور ہاتھ ملایا
آیا تو میرے سر پہ 10 قرآن رکھ. پیغمبر نے پہچان لیا کہ یہ ید اللہ ہے. بول 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 بول. بڑی مہربانی. اور آپ کو بیٹھے تھے ہاتھ ید اللہ ہے یعنی اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ. جب گفتگو شروع ہوئی تو میں قربان ہو جاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے یا رسول اللہ جو آپ سے کلام کیا گیا کس لہجے میں؟ فرمایا بلہجت علی ابن ابی طالب. اب پھر کسی کا دماغ چکرا جائے گا کہ جبریل تو نہیں جا سکا علی کیسے چلے گئے؟ اور عقل کا اندھا. پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. نبیوں کے بادشاہ نے فرمایا میں اور علی ہم ایک نور. تو اطرت اہل بیت وہ ہے جس کی نو یعنی جنس رسول کی جنس ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب باقی نبی کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں نبوت کے نہیں. نبوت کے نہیں. اجازت ہو تو کھولوں گے سلف کو کھولوں. پھر گھبرائے تو نہیں ہو. اگر گھبرائے نہیں ہو تو پھر ایک چھلکتی ہوئی صلوات دیا کرو. نبی کا رشتہ دار پھسل سکتا ہے گمراہ ہو سکتا ہے جہنم میں جا سکتا ہے مگر نبوت کا رشتہ دار جنت دے سکتا گمراہ نہیں ہو سکتا. میں قرآن سے مثال دوں. کنان نبی کا بیٹا نہیں اور نوح کا بیٹا کنان بیٹے سے بھی کوئی قریبی رشتہ داری ہوتی ہے. بات سنو یار. بیٹے سے زیادہ بھی کوئی کائنات میں قرب کا رشتہ ہے. کنان نبی کا بیٹا ہے اور نوح کی زوجہ نبی کی زوجہ ہے. داغلہ نبی کی بیوی ہے. بیوی سے قریب بھی کوئی رشتہ ہے. سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. بیٹے سے زیادہ بھی کوئی عزیز رشتہ ہے. بیوی سے قریب کوئی نہیں بیٹے سے عزیز کوئی نہیں. مگر قرآن کہتا ہے دونوں غرق ہو گئے. دونوں ڈوب گئے. دونوں سر اٹھاؤ. دونوں ڈوب گئے. نبی کے رشتہ دار ڈوب گئے. نبی کے رشتہ دار تھے ایک بیٹا ایک بیوی. دونوں ڈوب گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے بازو پکڑے ہوئے تھے. جب ڈوب رہے تھے تو نوح نے کہا یا رب فإن ابنی ہائے 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 یا رب فإن ابنی انت احکم الحاکمین. اے میرا اللہ تو میرا رب ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. تو پتا چلا بیٹے پہ مور لگ گئی کہ بیٹا ہے. میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. انت احکم الحاکمین. تو احکم الحاکمین ہے. بچاؤ میرے بیٹے کو بچاؤ. میں کہوں حضرت نوح کی خدمت میں کہ آپ نبی اللہ نبی ہیں. ایک ہی پانی میں دونوں غرق ہو رہے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہیں. اگر سفارش کرنی تھی تو کہتا ہے یہ بیٹا ہے یہ بیوی ہے. ذرا بات مشکل ہے. اللہ کرے کوئی سمجھدار. جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کوئی تو سمجھدار ہے. دونوں ڈوب رہے ہیں تو دونوں کی سفارش کر. یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. سفارش تو کرنا. وہ مانے نہ مانے اس کو بھول گیا جو اتنی سال تیرے ساتھ رہی. جان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس کو بھول گیا
بیٹے کی سفارش کر رہا ہے، نون کہے اکبر ساکھی زبان بند کر، بیٹا بے شک گمراہی کیوں نہ ہو رہا ہو مگر بیوی کے برابر نہیں ہوتا، بیوی اور ہوتی ہے، بیٹا خون ہوتا۔ مگر میرے استدلال کسی اور بات پر ہے، میرا استدلال کسی اور بات پر ہے۔ دونوں ڈوب گئے، کون؟ نبی کے رشتہ دار۔ تو نبوت کے رشتہ دار ڈوبتا نہیں ہے، نبوت کے رشتہ دار ہلاک نہیں ہوتے، وہ ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ نبوت کے رشتہ دار، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہلاکت سے بچاتے ہیں، ہلاک نہیں ہوتے ہیں، غرق نہیں ہوتے ہیں، چونکہ وہ نبوت کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، نبوت کا رشتہ دار وہ ہوتا ہے جو اتنا ہی پاک ہو جتنا نبی اور قرآن پاک ہو۔ تو یہ حسنین کریمین سیدین سیدین یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے چادر کسا کے کونے پکڑ کے فرمایا اللہم ہاؤلاہ اہل بیت، اے میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے، خاصتی وہامتی، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے حمایتی ہیں۔ اور کمال کرتی پیغمبر نے فرمایا لحمہم لحمی و دمہم دم، اے میرا اللہ یہ میرے اتنے قریب ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، سر اٹھا، ان کا خون میرا خون ہے۔ لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمہنی ما یولمہم و یازننی ما یازنہم، جو ان کو ناراض کرے اس نے مجھے کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے کی۔ عدوہم عدوہی، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ گفتگو آخری مراحل میں داخل کر دی میں نے، بڑے مضمون کو میں نے سمیٹ کے چھوٹا کر دیا، محدود کر لیا عنوان کو میں نے، نتیجہ دینے والا ہوں۔ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کی محبت میری محبت ہے، ان کی عداوت میری عداوت ہے، ان کا لڑنا میرا لڑنا ہے، ان کا لڑنا میرا لڑنا ہے۔ بات کہنے جا رہا ہوں، ان کا لڑنا میرا لڑنا ہے۔ تو پھر مسلمان دل تکڑا کرنا، غیرت کرنا، پھر ماننا، ان سے لڑنا، نبی سے لڑنا۔ ارے یہ پاک ہیں، یہ اتنے پاک ہیں جتنا نبی پاک۔ میں قربان ہو جاؤں، میں آخر پہ اپنی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آداب ادب و احترام سے ذکر کروں، ان کی روایت آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں۔ جب ان سے کہا گیا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بی بی فاطمہ کے بارے کچھ کہو، آپ بیوی ہیں نبی کی، گھر میں رہتی ہو، اور فاطمہ بیٹی ہیں نبی، کچھ کہو کچھ کہو۔ تو میری ہزار جان قربان ان کے اس فرمان پر، وہ فرماتی ہے میں اس فاطمہ کے بارے کیا کہوں کہ نماز ظہر پڑھی تو حسن کی ولادت ہو گئی، توجہ ہے، اور نہ وہاں سے اٹھی نہ ہٹی، توجہ ہے، ساتھ ہی نماز عصر ماں بھی پڑھ رہی ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ہاں بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جہاں نبی کا امتی پیدا ہو وہ جگہ بھی پاک، بچہ بھی پاک، زچہ بھی پاک۔ نبوت کے رشتہ دار میں اتنا ہی فرق ہے، جب نبوت کا رشتہ دار پیدا ہو ماں بھی پاک، بچہ بھی پاک۔ حضرت ام ایمن دوڑی ہوئی مسجد میں گئی، یا رسول اللہ مبارک ہو، اب تک تجھے کہنے والوں کے منہ پہ
اللہ نے تماچا مار دیا ہے۔ میں نے فاطمہ کی گود میں جنت کے غلاف میں لپٹا ہوا ایسا شہزادہ دیکھا ہے کہ جس کے حسن جیسا کائنات میں کسی کا حسن میں نے حسن یوسف بھی شرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی اتنی تیزی سے مسجد سے چلے کہ آپ کی ابا زمین بوسے دے رہی ہے۔ کہا ام ایمن جلدی کرو میرا بیٹا مجھے دو۔ ام ایمن خلیج تھی، کہتی یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، ابھی اس بچے کو غسل طہارت نہیں دیا۔ کہا ہاں تو ام ایمن تجھے کیا پتا تو اس کو غسل طہارت کا کہتی ہے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے۔ اسے کون پاک کرے گا جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ اچھا بہت بہترین تبرک کا اہتمام ہے۔ ہمارا خان شامہ سعید نے بہترین بنائے جناب بریانی بھی اور وہ زندہ کے کیا متنجن وغیرہ۔ مگر سنو آج یہ جو آپ نے لنگر نیاز کھانی ہے نا یہ امام حسن کا سمجھ کے کھانا اور کہنا مولا ان ذروں میں شفا بھی دے اور رزق بھی وسیع عطا کر۔ لوگوں کی محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس کو سخی حسن کہتے ہیں۔ ہاں شہزادہ جود و سخا، سلطان جود و سخا، آپ کا دسترخوان اتنا معروف تھا دوست دشمن آ کے کھاتے۔ اور ایک دن ایک شخص ہے مولا کو باغ میں دیکھ کے مسئلہ پوچھنے گیا، بھوک لگی تو کہا کہ بھوک ہے۔ علی نے کہا جو میں کھاتا ہوں وہ حاضر ہے، وہ جو ہے درخت کے ساتھ تندوری میں بندی ہوئی خشک روٹی وہ بھی جو کی۔ علی نے اٹھائی کہا کھاؤ گی؟ توجہ اس سے کھاؤں اس میں نمک ہے۔ اوئے ہوئے شاہ جی جاگو نا، مولا فرماتے اس میں بھائی اس میں میرا نمک ہے۔ علی فرماتے ہیں اس میں میرا نمک ہے۔ آپ کہیں گے علی کا نمک کیوں؟ اور بھائی نمک کی کان کہاں ہے؟ زمین میں ہے نا، تراب میں ہے نا، تو ابو تراب کا نمک نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ کاش میں کھاؤ، کاش میں میرا نمک ہے، اور جو میرا نمک کھائے وہی تو نمک حلال ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا وہ بیچارہ ٹکڑا دیکھا تو ظاہر ہے دنیا دار تھا، چل ٹھیک ہے بات میں نہیں کافی ہے۔ توجہ اچھا اٹھا تو وہ جس بوڑھے کی ڈیوٹی تھی، جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ وہ حضرت سلیمان محمدی، توجہ ہے ماشاءاللہ سلیمان محمدی، وہ ہر وقت انہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون کہاں سے گرتا ہے میں سنبھال لوں۔ اسے کہا کہ لگتا ہے تمہیں سیر ہو کے کھایا نہیں۔ کہا تو صحیح کہتے کیا کھاؤں؟ سوکھی روٹی۔ کہا اچھا پھر اچھے کھانے کھانے آؤ۔ تو اشارہ کیا دسترخوان حسن کی طرف، وہاں انواع و اقسام کے کھانے، انواع و اقسام کے کھانے ہیں، تیتر بٹیر بھونے ہوئے گوشت، مولانا جانیے گا سب کچھ ہے، سموسے بھی ہوں گے شاید۔ تو ہر شے ہے، حیران ہو گیا وہ
بوڑھے نے کہا لو کھاؤ. اب دیکھو وہ کھا بھی رہا ہے اور اس کے پاس کوئی تھا چیز. اب آج کل تو لوگ افطاری پہ بھی آئے تو شاپر جیب میں ہوتا ہے. توجہ ہے. تو اس نے کچھ چیزیں چھپا کے اس میں ڈالنی شروع کی جو اس کے پاس چیز تھی. تو وہی بوڑھا اس کے پشت پہ ایسے کر کے کہتا ہے کہ جتنا لے جانا ادھر کوئی نہیں روکتا لے جانے پہ. پہلے خود کھا لو, جاتے ہوئے جتنا چاہیے لے جانا. اچھا تو وہ کہتے ہیں بوڑھے وہاں بھی تو تھا جہاں بھی تو ہے. ادھر گیا تھا تو تو وہاں تھا, ادھر آئے ہم تو جہاں ہے. حضرت سلیمان نے بڑا جملہ کہا یہ ان کی نگاہ ہے, اب جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں میں ہوں. آپ نے نہیں لیا جملہ, یا جہاں 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 وہ ہے وہاں وہاں میں. بیٹا رک جاؤ یار, بیٹا رک جاؤ بھائی, رک جاؤ خدا کے واسطے. 4-5 منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا, صبر کر لو. اس سے واسطے تو میں ٹائم رکھا سی کہ کچھ دو گلاں سانوں عرض کر رہے تھے. توجہ ہے. حضرت وہ کہتے ہیں اچھا بوڑھے پھر یہ بتا وہ کون تھا یہ کون ہے. میں نے گفتگو سمیٹی, وہ کون تھا یہ کون ہے. کہتا بس یہ سمجھ کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کا صدقہ ہے. توجہ ہے. بڑی مہربانی, ہاتھ اٹھا کے یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس کا صدقہ ہے. کہا اچھا تو تعریف کر. کہا یہ حسن ہے وہ ابو الحسن ہے. مولا سلام. وہ حسن ہے یہ حسن ہے وہ ابو الحسن ہے. یہ بیٹا ہے وہ باپ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے. وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے. بس آخری گفتگو, آخری بات اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر کے دعا کرو. موچی نے امام کی جوتی بنائی. موچی بیچارے بھی چنگے ہوئے جن نال پیار کرو پھر دلی کر دینے. اور خصوصاً جن دی جتی شوق نال بنانا تو اسی سمجھو کہ ان دے نال پھر بڑے ہی پیار ہے. توجہ ہے یا نہیں. آج جن دی شوق نال جتی بنانا اچھا چمڑا. توجہ ہے. دیکھتا بڑی موچی نے پڑھ کے سلواتے ضرور آرام سے جوتا بنایا. جب تیار ہو گیا تو سوچتا ہے جوتا تو ہے تیار, میں مولا کی خدمت میں کیسے پہنچاؤں. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ منادی نے ندا کی. کہا کہ امیر شام دربار میں آیا ہوا ہے اور ہر کسی کو بلا رہا, اور دربار میں علی مرتضیٰ کا بیٹا حسن مجتبیٰ بھی جا رہا ہے. پوری دنیا امیر شام نے اپنے نوکروں کو کہا کہ میں بادشاہ ہوں, تخت میرے پاس ہے, جو بھی آئے یہ تحفے یہ جواہرات یہ پیسے کوئی خالی نہ جائے. مگر جب حسن آئے تو یہ سب سے زیادہ جواہرات اشرفیاں. توجہ ہے. تقریباً کو بوریاں بھر جاؤں یہ حسن کو دے دینا کہ یہ تحفہ ہے. اگر انکار کرے گا تو اپنے بندوں کو سمجھایا کہ کہنا دیکھو یہ نبی کا بیٹا ہو کہ نبی نے کہا کوئی تحفہ دے تو انکار نہ کرو. تو یہ تحفے کا انکار کر رہا ہے. توجہ ہے. اور اگر اٹھا کے چلے گا تو پھر کہنا دیکھی ہے امیر شام کی سخاوت. توجہ ہے. آپ ذرا یہ کہنا تاکہ پتہ تو چلے. اب یہی بس میں نے سمجھا بڑا مضمون لمبا ہے. بھرا ہوا ہے دربار کو, آ رہے لے جا رہے مگر ہر کو منتظر ہے کہ حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں. جب پھر زندگی رہی آئندہ جشن پڑھوں تو مجھے یاد کروانا کہ مجتبیٰ کسے کہتے ہیں. یاد کروا دیں. میں پوری تقریر مجتبیٰ پہ کروں گا کہ مجتبیٰ کسے کہتے ہیں. اچھا کہ میرے مولا آئے.
اب میرے مولا کا مسجد نبی میں داخل ہونا تھا، سر پہ دستار رسالت، نانے کی ابا کبا زیب تن، ایسے چل رہا تھا مجتبیٰ جیسے مصطفیٰ چلتا ہے، چہرے پہ جلال مرتضوی، حسن مصطفی، توجہ ہے، خرامہ 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 چلتے ہوئے جب امیر شام کے قریب پہنچے تو اس نے کہا فرزند علی، توجہ یار میری طرف بیٹا، میری طرف، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، امیر شام کا میری طرف سے تحفہ ہے۔ اور وہ موچی بھی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا تحفہ ہے، اس نے کہا مولا یہ میری طرف سے بھی، توجہ ہے، یہ میری طرف سے بھی، یہ جوتا ہے میں نے بنایا تحفے میں اور میں نے خود آپ کے پیروں میں پہنانا ہے۔ مولا نے کہا پہناؤ، اس نے پیروں پہ دیا بوسا، ہاتھوں سے جوتا پہنایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا یہ تھوڑی سی تیری جزا ہے، یہ جو پڑی ہے نا اشرفی نے، یہ اٹھا کے لے جاؤ۔ بڑی مہربان، بڑی مہربان، بڑی مہربان، یا علی مولا فرماتے ہیں یہ تھوڑی سی تیری جزا ہے، تیری اس ادا کی جو تو نے بھرے دربار میں میرے قدموں پہ بوسا دیا ہے، یہ تھوڑی سی جزا ہے، اصل جزا تیری جنت ہے۔ دعا کے لیا اے میرا مالک و خالق، تجھے واسطہ ہے نبوت کے رشتہ داروں، تجھے واسطہ ہے نبوت اور نبوت کے خاندان، آج اس عظیم جشن میلاد حسن مجتبیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور مالک جتنے میرے ذمہ دعائیں ہیں ان سب دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اس شہزادے کی ولادت کا دن، اس کی پاک ولادت کا واسطہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ میرا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد نعیم کو مولا زندگی دراز والا بیٹا تھا۔ میرے بھائی غلام عباس چچا نوشیر کے بیٹے کو اولاد نرینہ تھا۔ میرے بھائی خالد کو اہل بیت کا صدقہ، شہزادے کا صدقہ خوبصورت بیٹا تھا، اور بھی جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اور مولا قبلہ ارشد نقوی صاحب کی اہلیہ بیمار ہے، اس پاک شہزادے کی پاک ماں کا صدقہ انہیں شفا کاملہ دے۔ مولا میرے عزیز رستم کی اہلیہ بیمار ہے، آل محمد کا صدقہ اسے بھی شفا جاتا۔ میرے گھر والے بیمار ہیں، اس کا بھائی ریاض مجروح ہے، مالک اس کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور آج آپ کا فارجہ مریض سرکار نام کیا ہے؟ موسیٰ رضا۔ سبحان اللہ۔ مولا تجھے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم مسیر بغداد کا واسطہ یہ جو مومن ملنگ موسیٰ رضا سے شفاء کاملہ کرنا۔ اور آج کے جشن کے بانی بھی کاظمی سید ہیں، سید شفقات حسین کاظمی کو صحت کاملہ کرنا، اور ان کے گھرانے میں خیر و برکت عطا فرما۔ ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ ہاں بھائی،